یہ تاریخ ایک بہت طویل ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک طرف غزوہ بنی مصطلق کہ مسلمان وہاں پر الجھے ہوئے ہیں، اور ایک طرف سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ پر الزام، اور وہ بھی اتنا بھیانک اور گھنونا الزام لگایا گیا کہ تاریخ میں یہ الزام کبھی کسی امتی نے اپنے پیغمبر کی بیوی پر نہیں لگایا۔ یہ وہ الزام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زوجہ پر لگایا گیا جن کے بارے میں آپ فرمایا کرتے تھے کہ اس کا نکاح میں نے خود نہیں کیا، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ عائشہ سے نکاح۔ دوستو، کیا رب کا فیصلہ غلط ہو سکتا ہے؟ یہی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے پوچھا تھا، یہی معاملہ دونوں نے پوچھا۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ بتلائیے، یہ شادی آپ نے خود کی ہے یا آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے؟ تو کہا کہ یہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کی، میرے رب نے مجھے حکم دیا کہ تم عائشہ سے نکاح۔ تو فرمایا کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا رب کا فیصلہ غلط ہو سکتا، اللہ کا فیصلہ غلط ہو سکتا ہے۔ ہاں، جو پیغمبر پر الزام لگا سکتے ہیں، جو پیغمبر کی بیوی پر لگا سکتے ہیں، وہ رب کو کہاں چھوڑیں گے؟ وہ رب کو کہاں چھوڑیں گے؟ وہ اللہ کے بھی دشمن ہیں، رسول کے بھی دشمن ہیں، وہ امہات المؤمنین کی بھی دشمن ہیں، وہ صحابہ کے بھی دشمن ہیں۔ ان کے نزدیک صرف مفادات ہیں اور کچھ بھی نہیں۔ اسلام انہوں نے لبادے کے تحت اوڑا ہوا ہے، الزام انہوں نے سازشوں کے لیے، اسلام سازشوں کے لیے انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے، مسلمانوں کو گزن پہنچانے کے لیے، مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے اور مفادات اٹھانے کے لیے انہوں نے صرف اسلام کا لبادہ اوڑا ہے، ورنہ ان کا دور دور تک اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ پر الزام لگانے والے کون تھے؟ وہ بھی یہی منافقین۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع پر آپ کو پریشان کیا گیا، ہر موقع پر کوئی نہ کوئی بات اڑا دی گئی، صحابہ اکرام کے حوصلے پست کیے گئے۔ جب یہ جیت کر آتے تھے جنگیں تو کہا جاتا تھا یہ دیکھو یہ ریاکار بن کے رہا ہے، اور جب اللہ نہ کرے اگر نقصان ہو جاتا تو دیکھو ان کی وجہ سے اسلام کو نقصان ہو گیا۔ اس طرف بھی راضی نہیں تھے اور اس طرف بھی راضی نہیں تھے۔ پھر جب دور گزر گیا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کے بعد صدیق اکبر کا دور آیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سال تک حکمرانی کی، صرف 2 سال، اور 2 سال میں کتنے بڑے بڑے فتنے تھے۔ تاریخ کے اندر ایسے فتنے نہ اس کے بعد اٹھے ہیں نہ قیامت تک اٹھیں گے جو صدیق اکبر کے دور۔ ایک طرف ارتداد کا فتنہ، ایک طرف جھوٹے مدعیان نبوت کا فتنہ، اور ایک طرف منکرین زکوٰۃ کا فتنہ، اور ایک طرف پوری دنیا کے اندر جو اس وقت بڑی بڑی طاقتیں تھی وہ ساری کی ساری مسلمانوں پر گرنے کو تیار تھی۔ اس حالت میں جو حضرت اسامہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوے کا امیر بنایا تھا کہ آپ نے اس غزوے کے لیے جانا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیمار ہو گئے تو یہ لشکر رک گیا، یہ وہاں سے آگے نہیں بڑھا، وہاں رک گیا۔ ہم انتظار کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا خبر آتی ہے۔ 1 ہفتے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے۔ اب پریشانی یہ تھی کہ یہ بھی لشکر اسامہ بھی جانا ہے، ارتداد کا فتنہ بھی اٹھ گیا ہے، جھوٹے نبوت کے دعوے دار بھی کھڑے ہو گئے ہیں، اور ادھر منافقین نے بھی جو ہے وہ بغلے مارنا شروع کر دی ہیں، اور مانعین زکوٰۃ بھی کھڑے ہو گئے ہیں۔ آپ پوری تاریخ دیکھیں کہ مانعین زکوٰۃ کون تھے؟ یہی منافقین تھے۔ جھوٹے نبوت کے دعوے دار یہی منافقین تھے، اور ارتداد کا فتنہ جن لوگوں کے اندر پیدا ہوا وہ بھی یہی منافقین، جو اسلام بظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں لائے، لیکن جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے گئے یہ لوگ کیا ہو گئے؟ یہ مرتد ہو گئے، انہوں نے اسلام کو چھوڑا۔ تو یہ ساری کی ساری صورتحال میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بکر صدیق کے پاس آئے، کہنے لگے عمر آپ لشکر اسامہ کو روانہ نہ کیجیے، لشکر اسامہ کو روک دیجئے، ایک نیا محاذ کھل جائے گا، ابھی تو اندر کے کافی محاذ خراب ہو چکے ہیں۔
قربان جائیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیدہ دلیری پر، فہم و فراست پر حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں گھبرا گیا کہ اگر یہ چلے گئے تو ہمیں نقصان ہوگا، لشکر اسامہ کو روک دیا جائے، اور یہ مشورہ بھی دے ڈالا۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے کیا کہا؟ فرمانے لگے کہ جس لشکر کو اللہ کے رسول نے روانہ کرنے کے لیے حکم دے دیا ہو، میری جرت نہیں ہے کہ اس کو میں روک سکوں۔ وہ لشکر انہوں نے روانہ کر دیا، اور پھر وہ لشکر اسامہ فتح یاب ہو کر واپس آئے۔ حضرت عمر سرپٹا گئے کہ میرا فیصلہ غلط تھا، اور حضرت ابوبکر صدیق کا فیصلہ کیا تھا؟ درست۔ اور پھر مانعین زکوٰۃ کہ جنہوں نے کہا ہم زکوٰۃ نہیں دیتے، کیوں؟ مسئلہ ہی مال کا تھا نا، انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیتے۔ اسلام کا انکار نہیں کیا، اسلام کے ایک رکن کا انکار کر دیا۔ یاد رکھے، کوئی شخص اگر کہتا ہے میں کلمہ پڑھتا ہوں لیکن نماز، مسلمان رہے گا؟ اگر کوئی کہتا ہے میں کلمہ پڑھتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، روزہ نہیں رکھتا، مسلمان رہے گا؟ اگر کوئی کہتا ہے میں کلمہ بھی پڑھتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، زکوٰۃ نہیں دیتا، مسلمان رہے گا؟ اگر کوئی کہتا ہے چاروں چیزیں کرتا ہوں لیکن میں حج نہیں کرتا، اس کا انکار کر دیتا ہے، مسلمان رہے گا؟ یہ بنی الاسلام علی خمس، 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے، 5 میں سے ایک کا انکار کر دیا جائے تو اسلام کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے۔ اسلام صرف کلمے کا نام نہیں ہے، لا الہ اسلام، کلمہ جو ہے اسلام کے اندر داخل کرتا ہے۔ اسلام کے اندر داخل کرنے کا طریقہ یا داخل کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ کلمے سے شروع ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد سب سے پہلا جو فریضہ عائد ہوتا ہے وہ نماز، اس کے بعد روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے۔ یہ 5 چیزیں اسلام کے ساتھ منسلک ہیں۔ اگر کوئی ایک چیز کا انکار کر دیتا ہے وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا جی کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیتے۔ کیوں نہیں دیتے؟ بس ہماری مرضی ہے، ہم نہیں دیتے، مال ہمارا ہے، ہماری مرضی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مشورہ دیا گیا کہ مانعین زکوٰۃ کو فی الحال آپ چھوڑ دیں، ان کو آپ نہ چھیڑیں، باقی کافی سارے فتنے کھڑے ہو گئے ہیں، ان کی سرکوبی کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کو دیکھا جائے گا۔ لیکن قربان جائیں ابوبکر صدیق کی فراست پر، فہم پر، اور دلیری اور بہادری پر، جرت پر، اور بہترین فیصلوں پر۔ انہوں نے کہا وہ لوگوں تم کہتے ہو کہ زکوٰۃ نہ دے اور میں ان کے خلاف جہاد نہ کروں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر رسول اللہ کے زمانے میں کوئی شخص اونٹ دیتا تھا، اونٹ کے ساتھ مہار بھی آتی تھی۔ مہار کیا چیز ہوتی ہے؟ رسی ہوتی، اونٹ کے ساتھ مہار آتی تھی۔ آج اگر وہ اونٹ دے گا اور مہار نہیں دے گا، اس مہار کے لیے بھی میں اس کے خلاف جہاد کرے گا۔ جب تک وہ اس مہار کو مجھے نہ دے دے اس وقت تک میں ان کو نہیں چھوڑوں گا۔ اور مانعین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کیا تو اللہ نے حضرت ابوبکر صدیق کو فتح یاب کر دیا۔ اس وقت جو لوگ مانعین زکوٰۃ تھے وہ کون تھے؟ وہ منافقین۔ جو مرتد تھے وہ کون تھے؟ منافقین۔ جو نبوت کے دعوے دار تھے جھوٹے اور اس کے ساتھ 30,000 کا لشکر تھا، یہ کون تھے؟ یہ سارے کے سارے منافقین۔ اس کے بعد حضرت عمر کا دور آتا ہے۔ حضرت عمر کے دور میں یہ فتنہ دب گیا۔ دیکھیے جب حمیت اور غیرت والا مسلمان آتا ہے نا میدان کے اندر، تو کئی فتنے خود بخود ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق رسول اللہ نے یہی فرمایا تھا، عمر تیری شان یہ ہے کہ جب تو راستے میں چلتا ہے تو تیرے راستے میں شیطان کھڑے ہونے کی جرت، شیطان تیرے راستے میں کھڑا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس کی جرت نہیں ہے کہ اتنا غیرت مند انسان کے سامنے وہ کھڑا ہو سکے، اتنے دلیر اور جری انسان کے سامنے کھڑا ہو سکے، لہذا وہ راستہ اپنا بدل دیتا۔ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، 10 سال حکمرانی رہی، 10 سال میں ایک نفاق کا فتنہ کھڑا نہیں، ہزاروں لاکھوں مربع میل حکمرانی مسلمانوں کی پھیلی۔ کیوں؟ حضرت عمر جس کے بارے میں سنتے تھے کہ یہ منافق ہے، یہ شک گزرتا تھا، اس کا سر قلم کر دیا۔ جس کے بارے میں یہ شک گزرتا تھا، لہذا فتنہ دب گیا، لوگ غائب ہو گئے، علاقہ چھوڑ گئے، یا بالکل انہوں نے اپنی کاروائیاں چھوڑ دی۔ پھر اس کے بعد دور آتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عثمان کے دور میں کیا ہوا؟ حضرت عثمان غنی کا 12 سالہ حکمرانی کا دور۔ ان 12 سالوں میں دنیا کے اندر ڈنکا بج گیا اسلام،
36 लाख मुरब्बा मील पर मुसलमानों की हुक्मरानी, 36 लाख मुरब्बा मील पर। हज़रत उस्मान गनी का दौर सबसे बड़ा दौर था, जिस दौर के अंदर मुसलमानों ने इलाके फतह किए, बस्तियों की बस्तियां, मुल्कों के मुल्क फतह किए। हज़रत उस्मान का दौर बड़ा अजीब व गरीब था, लेकिन हजरत उस्मान गनी नरम दिल आदमी थे, आफू दरगुजर करने वाले थे, जिन्होंने सदका और खैरात देने में सबसे ज्यादा इस्लाम के ऊपर अगर पैसों के हवाले से, खर्च करने के हवाले से किसी के एहसानात क़यामत तक रहेंगे तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला। आज भी आप मस्जिद नबी में जाकर नमाज पढ़ते हैं तो ये मस्जिद नबी की जगह किसने लेकर दी थी, इसकी तोसी किसने दी थी? बेर रूमा आज जो चश्मा बनकर उबल रहा है, 1400 साल गुजर गए इस कुएं को, इस कुएं से जो चश्मा अब बनकर उबल गया है, पहले कुआं था अब चश्मा बना है, हज़रत उस्मान की वजह से ये सदियां गुजर गई हैं। ये बेर रूमा का जो पानी है ये किसका सदका जारिया है? हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु। आज भी हजरत उस्मान के नाम का अकाउंट मौजूद है, और ये अकाउंट कैसे बना? ये उन्हीं के पैसों का तसलसल है जो उस वक्त के वकफ थे, आज भी वकफ है, क़यामत तक हजरत उस्मान के नाम के औकाफ वो वहां पर जारी रहे। ये हजरत उस्मान है। दुनिया के अंदर क्या ये कोई मामूली इंसान थे? सुभान अल्लाह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये तो ज़िन्नूरैन है। बेटी फौत हो गई, परेशानी के आलम में देखा, रोते हुए देखा, बिलखते हुए देखा, परेशान देखा। कहा उस्मान क्यों परेशान? कहा अल्लाह के रसूल बीवी फौत हो गई। कहा बीवियां तो फौत होती रहती है, इतनी परेशानी की क्या बात है? कहा अल्लाह के रसूल वो बीवी नहीं थी, वो आपकी बेटी थी, और उसकी वजह से मैं आपका दामाद कहलवाता था, ये रिश्ता आपसे कट गया, इसकी ना करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी बेटी, फरमाया मेरी दूसरी बेटी मौजूद है, उससे निकाह। रूए जमीन में, आसमान की छत के नीचे, जमीन की सतह के ऊपर कोई ऐसा खुश नसीब नहीं गुजरा जिसके निकाह में, जिसके अक़द में पैगंबर ने 2 बेटियां दी हों। उस्मान तेरी क्या बात है कि सरवरे कौनैन ने अपनी 2 बेटियां तेरे निकाह में देकर तुझे ज़िन्नूरैन के लक़ब से मुलक़ब दी। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला ये मुसलमानों के बारे में रहमदिल थे। खुद कुरान ने कहा कि बाद लोग रहमदिल होते हैं, बाद लोग करीम होते हैं, उनकी करामत का और रहमदिली का लोग फायदा उठाते हैं। एक फितना उठा, उन्होंने क्या इल्जाम लगाया? ये मुनाफिकीन थे जिन्होंने इल्जाम ये लगाया कि हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने रिश्तेदारों को नवाज रहे हैं, अपने रिश्तेदारों को जागीरें दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, फुला दे रहे हैं। भाई मुझे ये बताएं, आप में से कोई बंदा अमीर हो, अल्लाह ने आपको पैसा दिया हुआ हो, आप अपने रिश्तेदारों को अपने पैसों में से देना शुरू कर दें, ये जुर्म है? आप माल गनीमत में से दें, अगर सरकारी माल में से दें फिर तो एक एक पैसा जुर्म है। आप जब अपने जाती माल में से दें तो आपके जाती माल में से सबसे ज्यादा हकदार कौन बनता है? सबसे ज्यादा हकदार आपके करीबी रिश्तेदार बनते हैं। ये भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम माल बाहर दोगे तो कितना अजर मिलेगा? 1 अजर मिलेगा। अगर तुम्हारा रिश्तेदार नहीं है, तुम गरीबों में, मसाकीन में, बेवाओं में दोगे तो 1 अजर मिलेगा। और अगर अपने रिश्तेदारों को दोगे, करीबी रिश्तेदारों को दोगे, तो अल्लाह ताला तुम्हें 2 अजर अता फरमाए, 1 क़राबतदारी का अजर और 1 सदका खैरात का अजर। हज़रत उस्मान ने अपने रिश्तेदारों को हुकूमत की विरासत नहीं दी, हुकूमत के माल में से नहीं दिया, उन्होंने बैतुल माल से नहीं दिया, अपने जाती माल से उन्होंने अपने रिश्तेदारों पर खर्च किया। आज कैसे कोई बदबख्त लोग हैं जो कहते हैं हज़रत उस्मान ने जी जागीरें बांटी थी, तो जागीरें अपनी बांटी थी, आपकी बांटी थी? कोई साबित करे कि हज़रत उस्मान ने 1 पैसा बैतुल माल का उन्होंने बांटा हो, सवाल ही पैदा नहीं होता। दुनिया खत्म हो सकती है, हज़रत उस्मान पर ये बात साबित नहीं हो सकती। हज़रत उस्मान ने अपना पैसा दिया, अपने रिश्तेदारों में बांटा, अपने अजीजों को दिया कि मैं दुनिया से जा रहा हूं और मैं तुम्हें देके जा रहा हूं। ये जुर्म तो नहीं, ये तो बहुत बड़ी नेकी थी जो कर गए। और फिर हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में आपकी रहमदिली की वजह से कुछ लोग खड़े हुए, उन्होंने कहा कि हज़रत उस्मान से हमने मुतालबा करना है, एहतसाब करना है। जिस तरह बाज़ औक़ात लोग नारा लेकर उठते हैं एहतसाब का, पस मंजर में कुछ और होता है, सामने नारा कुछ और होता है। आप देख रहे हैं ये नारे आप भी सुनते, पाकिस्तानियों से ज्यादा इन नारों को किसने सुना? एहतसाब है, फलां है, अदल है, इंसाफ है, फलां, कोई ना कोई नारा लेकर हम लोग उठते हैं और दुनिया हमारे पीछे आ जाती है। यही नारा एक बदबख्त लेकर उठा
منافق تھا اٹھا، اس نے کہا حضرت عثمان سے ہم نے حساب لینا ہے۔ کچھ لوگ منافق ساتھ شامل ہو گئے، پروپیگنڈا بڑا، مسجد نبوی کا انہوں نے محاصرہ کر دیا۔ مسجد نبوی میں اس وقت مسلمانوں کی تعداد سب سے زیادہ تھی۔ دیکھیے یہ فتنہ آتا ہے نا، فتنہ، تو فتنے کا مقابلہ بعض اوقات نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں یہ مقابلہ نہیں ہوا؟ رسول اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ یہ منافق ہے؟ رسول اللہ کو معلوم نہیں تھا کہ یہ منافق ہے؟ سرور کونین کو معلوم نہیں تھا کہ یہ اسلام کا دشمن ہے؟ آپ نے کیوں نہیں قتل کیا ان کو؟ آپ نے فرمایا دنیا کہے گی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو قتل کرنا شروع کر دیا، لہٰذا ان کا فیصلہ کہاں ہوگا؟ ان کا فیصلہ اللہ کے ہاں ہوگا۔ دنیا میں ان کے فیصلے نہیں ہو سکتے، کوئی ان کا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسجد نبوی کا محاصرہ کیا ہے۔ یہ وہ مسجد نبوی ہے جس کی زمین حضرت عثمان نے خرید کر 40 دن تک اس کنویں کا پانی بند کیا گیا کہ جس کنویں کا پانی حضرت عثمان ہی نے لے کر وقف کیا۔ 40 دن تک اس کنویں کا پانی ان کو نہیں پینے دیا۔ اور اس کے بعد حضرت عثمان پر حملہ آور ہوئے، حضرت عثمان غنی کو شہید کیا گیا۔ اور حضرت عثمان غنی جب شہید ہوتے ہیں تو قرآن کھلا ہوا تھا، قرآن کو پڑھ رہے تھے، اور قرآن کے ان الفاظ کو اللہ نے گواہ بنایا ہے، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اس جملے کے اوپر پہنچتے ہیں، بدبخت منافق آتا ہے، سر قلم کر دیتا ہے، داڑھی پکڑتا ہے جو لمبی داڑھی ہے، اور اس کو پکڑ کر کھینچ کر کہتا ہے عثمان بتلا تجھے آج کون بچائے؟ تو عثمان کو شہید کر دیا گیا بے دردی کے ساتھ۔ اور یاد رکھے حضرت عثمان شہید ہو گئے، لیکن ایک بے گناہ کے ایک خون کا قطرہ بھی ان کی وجہ سے نہیں گرا۔ آج لوگ اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے کئی لوگوں کو قربان کر دیتے ہیں، کئی لوگوں کو قربان کر دیتے ہیں۔ آپ حضرت عثمان کو معمولی آدمی سمجھتے ہیں، جن کے پاس لاکھوں افراد کا فوج موجود ہو، لاکھوں افراد کی، مدینہ طیبہ کا ہر بندہ آ کر کہتا تھا کہ آپ عثمان ہمیں آرڈر کیجئے کہ ہم آپ کی جگہ پر جان دیں گے، ہم ان منافقین کو ماریں گے، ان کا محاصرہ ہم توڑیں گے۔ حضرت علی بھی آئے، حضرت حسن بھی آئے، حضرت حسین بھی آئے، سارے صحابہ آئے، لیکن انہوں نے کیا کہا کہ مجھے سرور کونین نے فرمایا تھا اے عثمان تم نے مدینہ کو خون خرابے سے بچانا، مدینہ کے اندر خون خرابہ نہیں ہونے دینا۔ میں نہیں چاہتا حرم نبوی ہو اور یہاں پر میری وجہ سے خون گرے، یہ میں نہیں چاہتا۔ اپنی جان قربان کر دی، لیکن کسی ایک بندے کا خون نہیں گرنے دیا۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی۔ منافقین کی وجہ سے کون شہید ہوئے؟ حضرت، اور اس سے پیچھے حضرت فاروق اعظم کیسے گئے دنیا سے؟ حضرت فاروق اعظم کو بھی شہید کیا اور منافقین نے شہید کیا۔ ابو لؤلؤ فیروز مجوسی یہ مسلمان بنا ہوا تھا، مسلمانوں کے اندر رہتا تھا اور مسلمانوں کے ساتھ رہ کر نماز پڑھتا تھا، اور سارے کے سارے مسلمانوں کے احکامات یہ اس نے اپنائے ہوئے تھے۔ اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کیا ہے؟ شہید کیا ہے۔ حضرت عثمان غنی بھی شہید ہوئے، حضرت عمر بھی شہید ہوئے۔ اس کے بعد حضرت علی کا دور آیا۔ حضرت علی کی دور میں تو منافقین نے حد کر دی۔ جنگ صفین منافقین کی وجہ سے لڑی گئی، جنگ جمل منافقین کی وجہ سے لڑی گئی۔ پوری ایک تاریخ بھڑکایا گیا، دونوں طرف سے بھڑکایا گیا، غلط فہمیاں پیدا کی گئی، دونوں طرف سے ابھارا گیا، اور یہاں تک کہ حضرت طلحہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منافقین کی وجہ سے شہید، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تک جو ہے اس جنگ کا نظر ہوئے، وہ بھی اس جنگ کے اندر شامل ہو گئے، اور بڑے بڑے صحابہ کرام اس جنگ کی نظر ہو گئے۔ کیوں؟ کس نے یہ جنگ بھڑکائی؟ مسلمانوں کے درمیان جنگ ہمیشہ منافقین بھڑکاتے ہیں۔ آج بھی اگر مسلمان ایک ہونے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی درمیان میں آتا ہے، مسلمانوں کے پھر ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں۔ یہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو ایک کیوں نہیں ہونے دیتے؟ کون نہیں ہونے دیتے؟ آپ کہتے ہیں نا پوری دنیا کے مسلمان بکھرے ہوئے ہیں، تو یہ بکھرے ہوئے مسلمانوں کو ایک کئی مرتبہ کرنے کی کوشش کی گئی، اور جنہوں نے کرنے کی کوشش کی آج ان میں سے ایک بھی زندہ۔ آپ اختلاف کریں یا اتفاق کریں، پاکستان کے اندر ایک بندہ گزرا ہے ذوالفقار علی بھٹو کے نام سے، اور ادھر شاہ فیصل تھا، ادھر قذافی تھا، ادھر صدام تھا۔ ان میں سے سب کا انجام کیا ہوا ہے؟ کوئی ایک بندہ بھی ان میں سے بچا ہے؟ پھر بھی ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے اندر کون بیٹھا ہوا ہے۔ قذافی کا کیا حال بنا، صدام کا کیا بنا، بھٹو صاحب کا کیا ہوا؟ یہ سارے کے سارے کس کی نظر ہوئے؟ یہ نفاق کی نظر ہوئے۔
جنہوں نے اتفاق کا علم اٹھایا انہی کا بیڑا غرق کر دیا، انہی کو ختم کر دیا۔ حضرت علی کا دور جنگوں کا دور تھا، حضرت علی کو ایک منٹ کے لیے منافقین نے بیٹھنے نہیں دیا، یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس نے شہید کیا ہے؟ حضرت علی کو شہید کرنے والا کوئی کافر تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے بھی منافقین تھے۔ آپ کی صفوں سے جن لوگوں نے آپ پر حملہ کیا اور شہید کر دیا۔ اس کے بعد حضرت حسن کو شہید کرنے والے کون تھے؟ حضرت حسین کو بلانے والے کون تھے؟ اور حضرت حسین کو شہید کرنے والے کون تھے؟ مسلمانوں تاریخ تو پڑھو نا، یہ تو قرون اولیٰ کی تاریخ ہے اور صاف تاریخ ہے کہ ان کو بلانے والا کون تھا، شہید کرنے والا کون تھا، ان کو یہ کہنے والا کون تھا کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے، اور بعد میں ساتھ چھوڑ کر بھاگنے والا کون تھا؟ آج آپ غزہ کی بات کرتے ہیں، آج آپ غزہ کی بات کر رہے ہیں کہ غزہ والے تو آ گئے، حماس نے میدان گرم کر دیا ہے۔ جن لوگوں نے کہا آپ آگے چلے ہم آپ کے ساتھ آئیں گے، وہ آج کدھر گئے؟ جرم ان لوگوں کا ہے، بدبختی ان لوگوں کی ہے، ان کو پہچاننا چاہیے کہ جنہوں نے کچھ لوگوں کو آگے کیا کہ آپ آگے چلیں ہم آپ کے پیچھے آئیں گے، انہوں نے حضرت حسین کے ساتھ بھی یہی کیا تھا، حضرت حسن کے ساتھ بھی یہی کیا تھا، حضرت علی کے ساتھ بھی یہی کچھ کیا تھا۔ سیاہ تاریخ ہے یہ، سیاہ تاریخ اور بدترین تاریخ ہے یہ، اس لیے میں نے آپ کے سامنے پوری تاریخ رکھی کہ منافقین کے فتنے سے بچنا بہت مشکل ہے۔ اللہ من رحیم ربی، اللہ رحم فرمائے تو ہم بچ سکتے ہیں، ورنہ اس فتنے سے بچنا کوئی آسان کام نہیں۔ یہ وہاں سے نکلا فتنہ روافض کا، پھر ان کے فرقے بنے خوارج، جنہوں نے مسلمانوں سے جنگیں کی۔ خوارج میں دو فرقے تھے، ایک حضرت علی کو خدا کہتا تھا، ایک حضرت علی کو کافر کہتا تھا۔ معتزلہ، جہمیہ، قدریہ، مشبہہ، معطلہ، یہ سارے فرقے گمراہ فرقے اس دور میں نکلے تھے، وہ مسلمانوں میں سے، لیکن مسلمانوں ہی کو قتل غارت کرتے، مسلمان ہی کو مارتے تھے۔ آپ کو نہیں معلوم کہ یہاں عراق کے اندر سنی مسلمانوں کو کتنا مارا گیا ہے؟ ہزاروں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد۔ ابھی جو ایک دنیا کے ایک وہ چھاپتے ہیں کہ کتنے علاقے میں جنگ کے دوران کتنے نوجوان مارے گئے، تو انہوں نے ایک رپورٹ دی ہے عراق کے بارے میں کہ عراق کے اندر 2.5 لاکھ نوجوان جن کی عمر 18 سال سے لے کر 30 سال تھی، 2.5 لاکھ نوجوانوں کو قتل کیا، اور قتل کرنے والے کون ہیں؟ وہ مسلمان ہیں، اور جو قتل ہو رہے ہیں وہ کون ہیں؟ وہ بھی مسلمان ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے، یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے مسلمان نوجوانوں کو مارا، جو آج بھی مسلمان نوجوانوں کی طاقت کو پاش پاش کرنا چاہتے ہیں، جو آج بھی مسلمانوں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنا چاہتے ہیں، جو آج بھی مسلمانوں کو برا کہتے ہیں۔ ان کی زبانیں یہود و نصارہ کے خلاف نہیں کھلتی، ان کی زبانیں کھلتی ہیں تو مسلمانوں کے خلاف کھلتی۔ آپ دیکھ لیں کہ یہ لتاریں گے تو صرف مسلمان حکمرانوں کو لتاریں، بھئی آپ بھی تو مسلمان ہیں، آپ کیوں نہیں چلتے راستے؟ لہذا اسلام ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا، فرمایا تنازع پیدا نہ کرو، اختلاف پیدا نہ کرو، اور کچھ نہیں کر سکتے، اختلاف پیدا نہ کریں۔ کیوں؟ آپ اختلاف پیدا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ آپ کی ہوا اکھیڑ دے گا، آپ کا رعب ختم ہو جائے گا، دبدبہ ختم ہو جائے گا، آپ لڑیں گے، دنیا والے آپ کو آسانی سے شکار کر دیں گے۔ لہٰذا اس اختلاف کو، افتراق کو، انتشار کو دور کیجئے، وحدت کیجئے، امت کا اتحاد کیجئے، اور امت کے اندر ایک آواز کو بلند کیجئے، اور اپنے درمیان دیکھیے کہ ہمارے درمیان کون کون نفاق کا بیج بو رہا ہے، کون یہود و نصارہ کے ساتھ کھڑا ہے، کس کے دعوے کل کیا تھے، آج کیا ہیں اور کل کیا ہوں گے۔ تاریخ آپ کو خود بتلائے گی، پچھلی تاریخ تو آپ سن لی ہے آپ نے، اور آگے کی تاریخ آپ کو پتہ لگ جائے گی۔ فَسَوْفَ تَرَىٰ إِذَا كَشَفَ الْغُبَارُ أَفَرْسَ تَحْتَ أَمْ حِمَارُ، کسی نے کہا تھا کہ عنقریب پتہ لگ جائے گا، جب یہ گرد و غبار ہٹے گا تو پتہ لگے گا کہ کون اس غزہ کا مجرم تھا اور کون غزہ کا ساتھ دینے والا، کس نے وہاں مسلمانوں کا ساتھ دیا ہے اور کون مسلمانوں کے ساتھ کھلواڑ کرتا رہا ہے، یہ عنقریب آپ کو پتہ لگ جائے گا، تاریخ لکھی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس جرم میں ہمیں نہ پکڑے۔ یہ جو غزہ کے بچے آج جس انداز سے دنیا سے جا رہے ہیں، اللہ ہم اس سے بری ہیں میرے مالک، اللہ اس جرم میں ہمیں نہ پکڑے، ہماری نہ طاقت ہے نہ قوت ہے، اللہ تو اس سے دعا کرتے ہیں، اللہ تو ہی اسرائیل کے ٹکڑے ٹکڑے فرما دے، یا اللہ تو اس ملک کو تباہ و برباد فرما دے، تو امریکہ کو تباہ و برباد فرما دے، ان کے صفحہ ہستی سے ان کو مٹا دے، اللہ ان کی طاقت کو قوت کو ختم فرما دے، ان کی قوت کو ختم فرما دے، اور مسلمانوں کو قوت اور طاقت عطا فرما دے، مسلمانوں کو اتحاد پر اتحاد نصیب فرما دے، اہل ایمان کی مدد فرما دے، مجاہدین کی مدد فرما دے، اہل جہاد کو اللہ تو ان کو غالب فرما دے، اور یہ جو
کافر ہیں، منافق ہیں، اللہ ان کو نیست و نابود فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔